لیکن پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معیشت ہیں، وہی یہ بہتر رائے دے سکتے ہیں کہ پاشا صاحب ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، اب ایگزیکٹو بورڈ اس کی منظوری دے گا، ڈالر کی قدر میں اب قدرے جو کمی ہو رہی ہے، روپیہ بڑھ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، پہلے 10-11 روپے جو تھا زوال آیا تھا، اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری آ رہی ہے، تو یہ اس سٹاف لیول ایگریمنٹ کے نتائج ہیں یا معیشت میں کچھ ایسے عوامل شامل ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ گراوٹ کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور اس پہ آغاز میں ایک ذرا بہت ہی بری خبر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ اس سے میں اپنی ججمنٹ کو بالکل زیادہ نہیں بدلوں گا۔ آج جو سینسٹیو پرائس انڈیکس کا آیا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے، بالکل حیرت انگیز اضافہ 41% ہمارے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ضروری بلکہ 41.90 ہے، وہ 42 ہی سمجھ لیجیے جی، 42 ہو گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گیس کی نرخ جو ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو نچلا لوور مڈل کلاس ہے، جن کے پاس کچھ گیس کنیکشنز ہیں، ان کی نرخ میں 1100% اضافہ ہے۔ 1100%، ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ صحیح۔ آج ہم اس جال میں پھنس گئے ہیں کہ پچھلے 15-20 سال سے ہم نے گیس کی قیمتوں کو اس حد تک کم رکھا اور سبسڈائز کیا مختلف سیکٹرز کو، فرٹیلائزر کو، انڈسٹری کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ سیکٹر اس طرح اتنے بری حال میں چلے گیا کہ آج 1500 ارب کے قریب سرکولر ڈیٹ ہے آپ کے گیس سیکٹر میں، اور اب اس کو 11% بڑھانا پڑا۔ اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان پہ پریشر کیا ہے۔ کچھ ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کی قیمتوں کو تقریباً 2 سے 2.5 گنا بڑھایا گیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سینسیبل اور اچھے انداز میں اس مرتبہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کیا ہے، اور ہماری کیئر ٹیکر حکومت نے بھی طریقے سے ہینڈل کیا ہے۔ مگر ایک بات میں اس میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہنا، کہ اگر آپ پڑھیں اسٹاف رپورٹ جو پریس نوٹ ایشو ہوا ہے، اس میں بیچ میں ایک بہت اہم حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کو باہر سے پیسے آنے میں بہت دقت ہو رہی ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور پیسوں کی رفتار میں اضافہ نہیں ہوا تو پاکستان پھر سے بہت مشکل میں آ سکتا ہے۔ یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، اور یہ فیکچولی کریکٹ ہے، اس لیے کہ آپ کے ریزروز جو ہیں اسٹینڈ بائی فیسلٹی کے آغاز کے بعد $1.5 ارب گر چکے ہیں۔ ٹارگٹ 9 ہے اور اس وقت 7.5 پہ آ چکے ہیں، اور پچھلے ہفتے $100 ملین سے زیادہ گراوٹ آئی ہے۔ باہر سے پیسہ نہیں آ رہا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیولپمنٹ بینکس ہیں، جنہوں نے کمٹمنٹ کیا ہے، ورلڈ بینک، ایشین بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، انہوں نے بھی بہت کم پیسہ بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ دوسرا، جو سی پیک سے جو پیسہ آ رہا تھا، تقریباً $15 ارب آیا چائنا کی طرف سے پچھلے تقریباً 8-9 سال میں، ایک پیسہ اب بائیلیٹرلی نہیں آ رہا ہے، اور ہم بانڈ فلوٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور کمرشل بینک جو ہیں انٹرنیشنل، وہ پاکستان کو نئے پیسے دینے سے انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ بہت خراب ہو چکی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے ہونے کے باوجود کریڈٹ ریٹنگ میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔
یہ سب بات کہہ رہا ہوں کہ میں ختم کر لوں صرف کوئی جلدی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ریزروز میں کمی آتی رہے گی اور ہم پھر سے اگلے سال جب حکومت آئے گی نہیں ہم اسی جال میں پھنسے رہیں گے خدا نہ خواستہ. اچھا پائی صاحب، ہماری جو وزیر خزانہ ہیں شمشاد اختر صاحبہ، وہ تو کل یہ فرما رہی تھیں کہ اب بانڈ ہمیں لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. البتہ گیس کی قیمتوں میں 1 جنوری سے مزید اضافہ کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی اب پیسے دے گا، ورلڈ بینک بھی دے دے گا، اور اسلامی ترقیاتی بینک بھی دے دے گا. وہ تو بڑی پر امید نظر آ رہی تھی کل. جی یقیناً ان کو تو مارکیٹ میں ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ پیش کرنا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے محنت ضرور کی ہے، مگر بات یہ ہے کہ دیکھیے 15 تاریخ جولائی کو تقریباً آپ کا سٹینڈ بائی فیسلٹی اپروو ہوا اور آپ کو تقریباً $4 ارب سے بھی زیادہ پیسے ملے IMF سے، سعودی عربیہ سے اور UAE سے. اس کے بعد 4 مہینے میں جو اضافہ ہوا ہے فلو کا، پیسے آنے کا، وہ اس تقریباً $4.2 ارب کے بعد 4 مہینے میں صرف $1 ارب اور آیا ہے. $1 ارب پیسے آنے کا سلسلہ رک چکا ہے. ریزروز آپ کے $1.5 ارب گر چکے ہیں. اس وقت یہ جو اوور کانفیڈنس کا اظہار ہو رہا ہے کہ روپے کی قدر میں بڑھاوٹ آ رہی ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی رہے، مگر اگر ریزروز آپ کے خدا نخواستہ گرتے رہے اور اپریل کے مہینے میں آپ کو ایک بانڈ میچور ہو رہا ہے آپ کا، جس پہ آپ کو $1 ارب کیش دینا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو یو اے ای نے ابھی فائنینسنگ کی کمٹمنٹ کی ہے، ان کے سفیر نے IMF کو یقین دلایا ہے کہ اراؤنڈ $6 بلین بنتے ہیں کہ UAE کی طرف سے وہ آئیں گے، پاکستان کو جو ہے یہ گیپ کور کرنے میں وہ مدد کرے گا. تو یہ اس سے کیا یہ مسائل جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو آنے والے ہیں، اس سے کوئی کم ہو سکیں گے؟ دیکھیے with all due respects $6 ارب کا فگر بہت ہی انفلیٹڈ ہے. UAE سے $1 ارب فلو تھا، مگر اس کو ابھی تک منسٹری آف اکنامک افیئرز نے کنفرم نہیں کیا ہے. اچھا، اس سے زیادہ بہت مشکل ہے. البتہ اگر آپ اچھی خبر چاہتے ہیں تو میں کہنے کے لیے تیار ہوں جی، اور وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا جو ایک نیا بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ SIFC جی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے پاکستان کو. انشاءاللہ اگلے 3 سال میں ہم $70 ارب لے آئیں گے. جی، اگر $70 ارب آ جاتے ہیں تو پاکستان کے ریزرو پوزیشن بہتر، روپے کی قدر میں اضافہ، گروتھ پروسیس پھر سے شروع ہو جائے گا. تو پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے اس وقت.